لبیک یا حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله. أما بعد، وقد قال مولانا الإمام الصادق علیہ الصلاۃ والسلام سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها. جو پڑھیے محمد آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن تھا، خوشی کا دن تھا، اور ہماری سب سے بڑی خوشی کا دن تھا۔ اس روز حقیقت لیلۃ القدر عالم ملکوت سے عالم ملک میں تشریف لائی۔ روایات میں جناب سیدہ کائنات کو لیلۃ القدر کہا گیا ہے۔ ومن ادرک فاطمۃ فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے بی بی کو پا لیا اس نے لیلۃ القدر کو پا لیا۔ جو کہ بات بہت ہو چکا ہے، میں 3-4 نقطے بیان کرنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بات مختصر وقت میں ختم ہو جائے۔ ایک بار اپنی زبانوں کو معطر کریں محمد و آل محمد البت۔ معصوم کا فرمان ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بنور ولایتنا یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا۔ ہر انسان کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں اور خوشیاں بھی ہوتی ہیں۔ کوئی انسان ان دو کیفیتوں سے خالی نہیں ہوتا۔ زندگی کے نشیب و فراز میں کبھی اس کے دل پر غبار غم ہوتا ہے اور کبھی اس کے لبوں پر اور چہرے پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں۔ خوشیاں اور غم دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ خوشیاں جو مقدس خوشیاں ہوتی ہیں، جو انسان کی روح کو رشد دیتی ہے، کمال دیتی ہے، روح کو سائیکل کرتی ہے اور روح کو پرواز دیتی ہے۔ اور ایک وہ خوشیاں جو پست خوشیاں ہیں، گھٹیا خوشیاں ہیں، جو انسان کو اس کے مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے۔ وہ لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس پست خوشی کی وجہ سے انسان کی روح کے لیے زہر قاتل بن جاتی ہے، یہاں تک کہ اسے اندر سے مس کر کے حیوان بنا دیتی ہے۔ مثلا وہ خوشی جو ایک ظالم جب ظلم کرتا ہے تو اس کے لبوں پر تبسم کی شکل میں آتی ہے۔ ایک قاتل، ایک گرب، ایک چور، ایک ڈاکو، ایک رازدار، ایک شیطان نما انسان، ایک درندے اور بھیڑیا صفت انسان کے جو چہرے پر لبوں پر خوشی کے آثار ہوتے ہیں، یہ انسان کی خوشی نہیں ہے، یہ حیوانی خوشی ہے اور پست ہے۔ غیرت سے دور آری انسان، غیرت سے آری انسان کے دل میں جو خوشی پیدا ہوتی ہے وہ انسانی خوشی نہیں ہے، وہ پست خوشی ہے، وہ گھٹیا خوشی ہے، اسے انسان کے مقام انسانیت سے گرا دیتی ہے۔ وقت نہیں، کچھ مقدس خوشیاں ہیں
جیسے میں نے پہلے کہا، انسان کی روح کو عظمت عطا کرتی ہیں، اوج بخشتی ہیں، اور انسان عروج پیدا کرتا ہے اور عظمتوں کی بلندیوں کو چھوتا ہے۔ ایسی خوشیاں بھی ہیں، اسی طرح سے غم بھی ایسے ہیں۔ وہ خوشیاں مثلا جب آپ کوئی کسی یتیم کے بچے کے سر پر ہاتھ رکھ کر جو اطمینان، سکون اور خوشی محسوس کرتا ہے، یہ انسانی خوشی ہے، اس کی روح کو عظمت دیتی ہے، اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے، اس کے دل اور قلب اور وجود میں، یہ اپنے اندر سے باہر نکلتا ہے اور کسی اور کا دکھ اور درد محسوس کرتا ہے۔ جو مسکین کی مدد کر کے، کسی غریب کی مدد کر کے، مشکلات کا شکار انسان، اس کا ساتھ دے کر جو خوشی ہوتی ہے، کسی کے دکھ درد بانٹ کی جو خوشی ہوتی ہے، یہ مقدس خوشی ہے۔ کسی غریب کے بچے کو پڑھا کر جو خوشی ہوتی ہے، کسی غریب بچی کی شادی میں مدد کر کے جو خوشی ہوتی ہے، یہ انسانی خوشی ہے، یہ انسان کی انسانیت کے ساتھ میچ کرتی ہے، لہذا اسے رشد دیتی ہے۔ یہ انا کے خول سے نکلتا ہے، میں کے خول سے نکلتا ہے، من کے خول سے نکلتا ہے، میں کے خول سے، اور پھر ہم اور من کی طرف جاتا ہے، اس کے اندر وسعت پیدا ہوتی ہے۔ غم بھی ایسے ہی ہے، گھٹیا غم، پست غم، حقیر غم، انسان کو چھوٹا بنا دینے والا غم، جو دنیا داروں کے غم ہوتے ہیں۔ مقام اور منصب نہ ملا، شہرت نہ ملی، دنیا نہ ملی، اقتدار نہ ملا، یہ پست غم ہے، یہ گھٹیا غم ہے، جو انسان کو اس کے مقام انسانیت سے گرا دیتا ہے۔ اور مقدس غم، جب کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر انسان کے دل میں غم کے آثار پیدا ہوتے ہیں، غبار غم دل پر آتا ہے، یہ مقدس غم ہے۔ جب کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، یہ مقدس غم ہے۔ آپ کے اور میرے آقا اور مولا نے کیا کہا؟ ظالموں کے دشمن بن کے رہنا اور مظلوموں کے مددگار بن کے رہنا، یہ مقدس غم ہے، جو مظلوموں کا غم ہے، جو محروموں کا دکھ اور درد ہے، انہیں فیل کرنا، ان کے دکھ درد اور رنج فیل کرنا، محسوس کرنا اور غمگین ہو جانا، یہ مقدس غم ہے۔ دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ہمارے امام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث میں نے پڑھی، کہ ہمارے شیعہ، چھٹے امام کے ذرا حدیث ہے، ان کے خمیر میں ہماری ولایت کا نور موجود ہے، ان کے خمیر میں ہماری ولایت کا نور موجود ہے۔ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، ہماری خوشیاں ان کی خوشیاں ہیں اور ہمارے غم ان کے غم ہیں۔ جو آل محمد کی خوشیاں ہیں وہ عظیم خوشیاں ہیں، اور جو ان کے غم اور رنج اور درد بھی ہیں وہ بھی عظیم غم اور درد ہے۔ خوشیوں کی امام ان کی خوشیاں، مقدس خوشیوں کی امام، اور مقدس غموں کا امام ان کا غم ہے۔ ہر وادی میں وہ امام ہے ہمارے لیے، خوش ہے۔ ہماری خوشیاں، گھر بنا رہے خوشی ہے، اولاد اللہ نے دے دی خوشی ہے، لیکن جتنی خوشی ہمیں 3 شعبان کو ہوتی ہے اتنی اس دن ہی ہوتی جتنی اپنے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 13 رجب کی خوشی، 15 شعبان کی خوشی، اور پھر آج 20 جمادی الثانی کی خوشی۔ کیسی خوشی ہے، سارا عالم پڑھ لیں محمد والے۔ اس سے پہلے کہ جملے کو بیان کروں، ایک بات سنو، اگر آپ توجہ کریں تو، بور تو نہیں ہو رہے نا؟ بلند آواز سے دودھ بھیجے سیدہ کی ذات پر۔ توجہ کریں، مثلا میں ناصر ہوں نا، میری روح میرے بدن پر حاکم ہے، توجہ چاہتا ہوں، جب میری روح ارادہ کرتی ہے میرا بدن بلند ہو جاتا ہے،
جب ارادہ کر میرا ہاتھ بلند ہو جاتا ہے، ارادہ کر دی ہاتھ نیچے آ جاتا ہے، ارادہ کرتی ہے اٹھ کھڑا ہو جاتا ہے، چل پڑتا ہے، ارادہ کرے رک جاتا ہے۔ ایسے یہ نہیں ہے میرے بدن پر کس کی سلطنت ہے؟ میری روح کی۔ روح جب طاقتور ہو جاتی ہے، اب میں جب ارادہ کروں سبحان اللہ کہوں تو میری زبان خالی سبحان اللہ کہتی ہے، لیکن جب روح میری طاقتور ہو جائے گی نا، صرف میری زبان سبحان اللہ نہیں کہے گی، میرا پورا وجود سبحان اللہ کہے گا۔ اور اگر اور طاقتور ہو جائے تو اطراف بھی میرے لیے روح کے لیے بدن بن جائے گے۔ جب سبحان اللہ روح کہے گی، ارادہ کرے گی، صرف یہ زبان نہیں، در و دیوار بھی سبحان اللہ کہے گے، درخت بھی سبحان اللہ کہیں گے۔ اللہ کے نبی کی روح کی نسبت سارا عالم امکان بدن کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہم ارادہ کریں ہمارا ہاتھ بلند ہوتا ہے، وہ ارادہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج واپس آ جاتا ہے۔ یہ نہیں ان کا ارادہ حاکم اور نافذ ہے پوری کائنات کے اوپر، پوری کائنات ان کے پنجہ قدرت میں ہے، پوری کائنات اور پورا عالم۔ اب بی بی جب آئی ہیں تو اللہ کے نبی خوش ہیں یا نہیں؟ اور جب وہ خوش ہے نا تو پوری کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہے، شمس و قمر خوش ہیں۔ کوئی ان کی بولی سن سکے اور سمجھ سکے تو پھر دیکھیں کس طرح سے وجد میں آ کر شہزادی کی شان میں قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ پورا عالم جب نبی خوش ہے تو وہ ہے تو پورا عالم خوش ہے، پورے عالم پر خوشی کا سما ہے۔ اگر وہ غم کی حالت میں ہے تو پورا عالم رنج درد اور غم کی حالت میں ہے۔ ولی اللہ الاعظم کا اثر ہے پوری کائنات کے اوپر، ہر شہر۔ تو یہی وجہ ہے جب اگر جب صاحب نہیں پڑھنا چاہتا، مولا حسین کی شہادت ہوئی، آسمان سے خون برسا، پتھر ہٹاؤ تو خون نکلتا تھا، آندیاں چلی، اندھیرا چھا گیا، سورج کو گرن لگ گیا۔ پوری کائنات پر اثر ہوتا ہے۔ اگر ولی اللہ الاعظم امام زمان اپنے زمانے کا امام غم کی حالت میں ہے تو پوری کائنات غم کی حالت میں۔ لہذا خوشی کا دن تھا نا، ساری کائنات، ملائکہ، پورا عالم امکان خوش ہے، ارض و سما خوش ہے، جنت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، وہاں بھی یقیناً چراغاں ہو رہا ہے۔ یقین کر لے کاش ہم دیکھ سکتے، یہ پرندے جو بولیاں بول رہے ہیں نا، وہ بھی میری شہزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ کاش ہم بول سمجھ سکتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہم بہرے ہیں، ہم اندھے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، اور نہ سمجھ سکتے ہیں۔ پورا عالم خوش ہے وجد میں۔ آپ خوش قسمت ہو کہ آپ کی خوشیاں وہی ہیں جو محمد و آل محمد کے گھر کی خوشیاں ہیں۔ کتنے خوش قسمت ہو، ایک ایسی نعمت عظمی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے جس کا جتنا شکر بجا لائے کم ہے۔ دوستو ایسا خوشی کا دن ہے، ہم خوش ہیں۔ آج ہماری عید کا دن تھا، جشن منانے کا دن تھا، واقعاً بہت بڑی عید تھی۔ بہرحال جسے اللہ نے کوثر کہا اس عید کو۔ بعض عیدیں ایسی ہوتی ہیں جو لمیٹڈ ہوتی ہیں، اور یہ عید ایسی ہے جو قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی جاری رہے گی۔ تو آج ہم خوش ہیں، خوشی منا رہے ہیں، آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور پھر انہی کے غم ہمارے غم ہیں۔ اب ماتمی ہے یہاں پر، انہی کا غم مناتے ہیں۔ ایک جملہ کہیں گے پھر غم پہ آؤ، اجازت ہے؟ ایک روایت ہے، بلکہ مولا علی کا خطبہ ہے، خطبہ شکشکیہ، اس کے دو جملے ہیں۔ ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، میں وہ بلند چوٹی ہوں کہ جس سے علم و معرفت کا سیلاب اترتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کے آگے ہر کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ اس علم و معرفت کے سیل کے آگے اگر کوئی ٹھہر سکتا ہے تو سلمان فارسی ہونا چاہیے، مصر میں تمار ہونا چاہیے،
ابو ذر غفاری ہونا چاہیے، ہمارے یاسر ہونا چاہیے. اور میں اتنا بلند ہوں کہ کسی کا طائر عقل مجھ تک پرواز نہیں. اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد. سارے وہ بلند چوٹیاں ہیں جہاں تک کسی کا طائر عقل پرواز نہیں کر سکتا. کتنی بھی کوشش کرے، ارسطو ہی کیوں نہ ہو جائے، افلاطون ہی کیوں نہ ہو جائے، ابن سینا ہی کیوں نہ ہو جائے، تاریخ کے بڑے بڑے مفکر ہی کیوں نہ ہو جائے، جتنی بھی ان کی عقل پرواز کرنے کی کوشش کریں، مولا علی، آل محمد، محمد و آل محمد اتنے بلند ہیں، اتنے بلند ہیں کہ ان کی عظمتوں کے پہاڑ کے دامن تک بھی نہیں پہنچ سکتے. اتنے بلند ہیں یہ. تو جو جاتا ہوں اب اسی طرح سے جناب سیدہ کے بارے میں دو جملے. دیکھو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، حدیث فریقین نے نقل کی ہے، فریقین نے نقل کی ہے کہ لفظ کہیں رب ہے کہیں اللہ ہے، کہ ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ و یرضا لرضا. اللہ جو ہے یا رب راضی ہے جہاں فاطمہ راضی ہے، غضبناک ہے جہاں بی بی غضبناک ہے. اس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں بس مختصر. انسانی زندگی اور حیات اسے کہتے ہیں کہ چھٹے امام سے کہ روایت ہے، بیان ہے کہ دعامت الانسان العقل. انسان کی انسانیت کا ستون کیا ہے؟ عقل. یعنی اگر اس کی غضب اور رضا عقل کے تابع ہو جائے تو یہ انسان ہے. یعنی یرضا لرضا العقل و یغضب لغضب العقل. یعنی جہاں عقل راضی ہو وہاں یہ راضی ہو جائے، جہاں عقل غضبناک ہو وہاں یہ غضبناک ہو جائے. یعنی اس کی رضا کا منشا عقل کی رضا ہو اور اس کے غضب کا سرچشمہ عقل کا غضب ہو. توجہ، یہ انسان کوئی ملے گا ایسا یعنی جس کی رضا اور غضب کا منشا اور سرچشمہ ہوا و ہوس نہ ہو، خواہشات نفسانی نہ ہو، غرور نہ ہو، تکبر نہ ہو، دنیا کی محبت نہ ہو، پیسے کا لالچ نہ ہو، اقتدار کی محبت نہ ہو، بلکہ اس کی رضا اور عقل پر رضا اور غضب پر عقل کی حکومت اور حکمرانی ہو. یہ انسان. آپ دیکھیں، محاسبہ کریں ہم اپنا، ہمارا غصہ کس پر آتا ہے؟ عقل کی وجہ سے آتا ہے؟ نہیں، ہمیں ہمارے ذاتی اپنے مزاج اور اس وجہ سے غصے آتے ہیں، اور ہم خوشی بھی راضی بھی ہو جاتے ہیں اپنے مزاج اور اپنی اندرونی خواہشات کی وجہ سے. عقل نہیں ہوتی وہاں پر. اور اگر انسان کے وجود پر عقل کی حکومت نہ ہو، معصوم فرماتے ہیں وہ انسان ہی نہیں. ایک مرحلہ یہ، آگے چلتے ہیں. لہذا پوری دنیا میں جو اس وقت وحشت، بربریت، درندگی، قتل و غارت گری ہے، کیوں؟ ان ظالموں کے وجود پر عقل کی حکومت نہیں ہے، ہوا و ہوس کی حکومت ہے، شیطان کی حکومت ہے. یہ فتنہ گر، یہ قاتل، یہ ظالم، یہ پاور کو مس یوز کرنے والے، یہ سارے کے سارے یہ انسان نما حیوان ہیں، یہ اندر سے مسخ ہو چکے ہیں، جن کے وجود پر عقل کی حکومت نہ ہو بلکہ ان کے وجود پر ہوا و ہوس، خواہشات نفسانی، شہوت، دنیا کی محبت، مال کی محبت اور اقتدار کا لالچ حکومت کرے. یہ انسان نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ بھیڑیے ہیں، یہ درندے ہیں، یہ انسانیت کے مقام سے گرے ہوئے گھٹیا اور پست لوگ ہیں. آپ دیکھ لیں کیسے پاور کا یوز کرتے ہیں، کس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں، کیسے ظلم کرتے ہیں. ابھی میں آتا ہوں اگلے جملے میں. اچھا، اس سے اگلا مرحلہ کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. اگلا مرحلہ کیا کہ انسان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے. یہ نہیں
اس کی رضا کا توجہ تھا تمہیں، اس کی رضا کا سرچشمہ، منبع، منشا اللہ کی رضا ٹھہرے۔ یہ کیوں راضی ہے؟ اس لیے کہ اللہ راضی ہے۔ اس کا ارادہ اب نہیں، اس کا ارادہ فنا ہے اللہ کے ارادے میں۔ یہ کیوں ناراض ہے؟ چونکہ اللہ ناراض ہے۔ اس کی غضب کا سرچشمہ اور منشا اور منبع اللہ کا غضب ٹھہرے۔ یہ مقام عصمت کبریٰ ہے۔ توجہ، یہ مقام عصمت کبریٰ ہے کہ انسان کا ارادہ فنا ہو جائے اللہ کے ارادے میں۔ یہ ہستی معصوم ہے، یہ مقام خاتمیت ہے، انبیاء کا مقام ہے کہ ان کا ارادہ فنا ہوتا ہے اللہ کے ارادے میں۔ جس کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو جائے وہ عصمت کبریٰ کی منزل پر فائز ہے، بس نہیں ہے۔ حدیث میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ جناب سیدہ کی رضا کا منشا سرچشمہ اللہ کی رضا ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ بی بی کے غضب کا سرچشمہ اور منشا اللہ کا رضا ہے، یہ نہیں کہا گیا۔ جو مقام عصمت کبریٰ ہے، کیا کہا گیا؟ اللہ کی رضا کا سرچشمہ اور منشا بی کی رضا ہے، اور اللہ کے غضب کا منشا اور سرچشمہ بی بی کا غضب ہے۔ دعاؤں میں کہا گیا کہ دعا کریں استخارے کے وقت، اللہم انی اسألک بحق فاطمہ وابیہا وبالہا وبنیہا والسر المستودع فیہا۔ خدایا تجھے فاطمہ کا صدقہ، تجھے فاطمہ کے بابا کا صدقہ، فاطمہ کے ہمسر کا صدقہ، اور فاطمہ کے بیٹوں کا صدقہ، اور اس تیرے راز کا صدقہ جو تو نے بی بی میں رکھا ہے۔ راز کا صدقہ، وہ کیا راز ہے؟ وہ کیا راز ہے کہ روایت کی لفظیں ہیں، جب بی بی آتی اللہ کے نبی کی نگاہ پڑتی تو کیا ہوتا؟ کاما توجہ چاہتا ہوں بیٹا، ان جملوں پر توجہ کریں۔ اللہ کے نبی دیکھتے بی بی آ رہی ہیں تو کیا کرتے؟ کاما الیہا۔ یہاں سب دوست ترجمہ کرتے ہیں، اس میں پاک کھڑے دیتے ہیں، یہ معنی نہیں ہے اس کا۔ کاما جب الہ کے ساتھ متعدی ہو جائے تو یہ معنی نہیں۔ کاما الیہا جب بی بی کو دیکھتے تو جیسے کہ چل پڑتے بی بی کی طرف، دوڑ پڑتے بی بی کی طرف۔ یہ کیا راز ہے شہزادی میں کہ فقط اللہ کے نبی نہیں چلے اور دوڑے، پورا عالم امکان تو کیا راز ہے اس بی بی میں؟ بہت بڑی بات ہے، بہت۔ اسی لیے چھٹے امام نے کہا سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فتنوا عن معرفتها۔ فاطمہ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا ہے کہ ساری مخلوق مل کر بھی بی بی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتی، جو مقام معرفت۔ جتنا سوچو کہ سمجھ نہیں آئے گا۔ اب مجھے بتائیں نا، مقام عصمت کیا ٹھہرے؟ کہ اس کی رضا کا منشا اللہ کی رضا، اس کی غضب کا منشا اللہ کا غضب۔ تو یہ کون سا مقام ہوگا کہ اللہ کی رضا کا منشا بی بی کی رضا، اللہ کے غضب کا منشا بی بی کا غضب۔ لہذا ہمارے غم، ہماری خوشیاں اسی در سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمیں جو غموں کا رزق ملتا ہے نا، اسی دروازے سے ملتا ہے۔ جو غموں کی خیرات ملتی ہے نا، وہ بھی اسی دروازے سے ملتی ہے۔ جو ہمیں انسان بنا دیتے ہیں غم، عالی ترین غم بشریت کے، جن سے بڑا کوئی غم نہیں ہے۔ کوئی ہے ایسا غم کہ من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ؟ ہے کوئی ایسا غم کہ انسان اشک بہائے، من بکا روئے آواز کے ساتھ، اور ابکا یا رلائے، اور تباکا یا رونے والی حالت بنا لے، غم والی حالت بنا لے، وجبت لہ الجنہ؟ یہ کیسا غم ہے کہ جنت واجب ہے اس کے لیے؟ یہ کیسا غم ہے، یہ کیسے اشک ہے، یہ کتنے قیمتی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال عزاداری سید الشہداء، یہ غم ہمیں آل رسول کے گھر سے بڑا مقدس اور قیمتی ہے، اور ہم ہر چیز سے ہاتھ اٹھا سکتے ہیں عزاداری سید الشہداء سے۔ آل رسول کے غم کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں۔ یہ ہماری زندگی ہے۔ جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، آل محمد سے بلا کرنے والے ان کی عزاداری سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتے، اس کے بیان نہیں رہ سکتے۔ پانی سے نکلنا موت، عزاداری اور بلا سے نکلنا موت ہے ہماری۔
بے شک بے شک. ہماری حیات اور زندگی ہے یہ. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. لہذا بی بی مقام عصمت سے بھی مافوق کوئی مقام ہے جس پر بھائی ہے جو کہے اس معصوموں کو خیال ہے اسے اپنے حسب اور نسب میں دیکھنا پڑے گا کیا مسئلہ ہوگا. اتنے خطرناک اور سیاہ حجابوں میں کیسے گئے ہیں, اس کا دل مرا کیسے, وہ اندھا کیسے ہوا, اس کی شرم و حیا کیسے ختم ہو گئی. بیوی جس کے لیے اللہ کے نبی ایسے اٹھے, تم عشق رسول کی باتیں کرتے ہو, اس نبی سے بڑا بھی عاشق نہیں ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء ابھی ہماری حکومت لوگوں کو FIR کاٹ کر انہیں شیڈول 4 میں ڈال دیا. پہلے ہمیں تکفیر کر کے انہوں نے کوشش کی عزاداری کو روکے, نہیں روک سکے. قتل و غارت گری کر کے روکنا چاہتے تھے, نہیں روک سکے, رسوا ہوگا. اب یہ کوشش کریں کہ FIR کاٹیں عزاداروں کے اوپر اور پھر ان پر پابندیاں لگائیں اور ان کے شہر کو, ان کے محلے کو, ان کے ٹاؤن کو ان کے لیے ایک زندان اور قید خانہ بنا دیں. پہلی بات ہے کہ ہم جیل میں بھی رہیں تو عزاداری سید الشہداء کرتے رہیں. یہ بھول جاؤ, بھول جاؤ. لیکن اے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا، حق کا سیدھا راستہ کربلا، کربلا. لیکن میں حکومت کو نصیحت کرتا ہوں, مجھے تو یوں لگتا ہے ان میں بھی رانا ثنا کی روح آ گئی ہے, وہ بدلو ان کے اندر آ گئی. یہ ڈرٹی گیم بند ہونی چاہیے. عزاداروں کے خلاف, نواز رسول کا غم منانے والوں کے خلاف, یہ جیلی, خلاف قانون, خلاف آئین, خلاف دین, خلاف انسانیت FIR اقدامات بند ہونے چاہیے. نہیں تو ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. اس گیم کو بند کرو, تم رسوا ہو جاؤ گے. یہ تمہارے نامہ اعمال میں سیاہ کارنامہ لکھا جائے گا جس سے تم نجات نہیں پا سکو گے. لہذا جب ہم قتل ہو کر بھی عزاداری سید الشہداء پہ کمپرومائز نہیں کرتے تو FIR کیا چیز ہے ہمارے لیے؟ ہمارے پاؤں کی, جوتے کی نوک پر تمہاری FIR ہے, تمہاری شیڈول 4. حکومت کو میں نے چنیوڑ میں بھی کہا ہے, ملتان بھی کہا ہے, میں یہاں بھی کہتا ہوں, بزار صاحب آپ کو نصیحت کرتا ہوں, اس طرح کی ڈرٹی گیم کو بند کرو. ہوش رکھو, تم ہمارا نقصان نہیں کر رہے, اپنا نقصان کر رہے ہو, اپنی حکومت کا نقصان کر رہے ہو, اپنے فیوچر کا نقصان کر رہے ہو. یہ شیعہ ہر کسی کا ساتھ دے سکتے ہیں, اس کا کبھی ساتھ نہیں دیں گے جو عزاداری سید الشہداء پر قدم لگائے. سبحان اللہ. ہماری کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے. ہمارے ساتھ کوئی تعلق نبھانا چاہتا ہے, ہمارے آئینی, قانونی, شرعی, اخلاقی, دینی, انسانی حق پر ڈاکہ نہ ڈالے. ہم نے تمہارے جو پیش رو تھے ان کے مقابلے بھی ہمارے ان بھی اترے اور ان کو بھی ہم نے رسوا کیا ہے. تو تم ان کی نسبت کم تجربہ رکھتے ہو یزیدی کام کرنے کا. تم جلد ایکسپوز ہو گئے ہو اور ہو رہے ہو. یہ سلسلہ نہیں رکا تو پھر ہم سب عزادار, میں بھی عزادار ہوں, سب عزادار ہیں, ہم تمہارے ایوانوں کا گھراؤ کریں گے. اسلام آباد سے لے کر لاہور تک پورے پاکستان میں ہم تمہارے ایوانوں کا گھیراؤ کریں گے. اگر یہ گندی FIR کاٹنا بند نہ کیا تم نے تو خلاف قانون آئی اور لوگوں کو ہراساں کرنا بند نہ کیا. جو قانون دہشت گردوں کے لیے بنے ہیں وہ تم عزاداروں کے خلاف استعمال کرتے ہو. تم پر شرم آنی چاہیے تمہیں. اور وہ مقتدر حلقے بھی جو اس کا حصہ ہے, ہم ان کو بھی کہتے ہیں اگر ہم کل کے ضیاء الحق پر لعنت ڈالتے ہیں اور آج تک ڈال رہے ہیں اور قیامت تک ڈالتے رہیں گے تو ضیاء الحق کے چوکڑوں پر بھی ڈالتے رہیں گے, نہیں چھوڑیں گے انہیں. ہم
بے شک بے شک بے شک مردہ آباد مردہ آباد زندہ آباد زندہ آباد. یہ سلسلہ نہیں چل سکتا. لہذا عزادار ہمارے ماتمی بانیان مجالس خود کو تنہا نہ سمجھے. ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک عزاداری اور عزاداری کے ساتھ ہیں اور عزاداروں کے ساتھ ہیں. ماشاءاللہ آخری سانس تک ساتھ ہیں. ہماری گردن کٹ سکتی ہے, کمپرومائز نہیں ہو سکتا. ہم مر جائیں گے, پیچھے نہیں ہٹیں گے. یہ ہمارا وعدہ ہے اپنی شہزادی کے ساتھ. میرا وعدہ ہے ہمارا ثانی زہرا کے ساتھ. یہ ہمارا وعدہ ہے کربلا کے اس امام کے ساتھ جس کا لاشا 3 دن تک بے گور و کفن رہا. یہ ہمارا وعدہ ہے سید سجاد کے ساتھ. یہ ہمارا وعدہ ہے اپنے امام زمانہ کے ساتھ. کیا زندگی ہے, بلاخر مرنا تو ہے نا. کیوں نہ مولا حسین کے راستے پہ چل کر مولا حسین کے عزاداروں کا ساتھ دے کر ہم مر جائیں, عزاداری میں مر جائیں. اس سے بڑی اور کیا نعمت الہی ہو سکتی ہے ہمارے لیے. لہذا انشاءاللہ ہم کٹھے ہیں. اگرچہ میں شہزادی کے حوالے سے گفتگو اور بھی کرنا چاہتا تھا, لیکن وقت کی مناسبت سے عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات. آپ کا شکریہ. علماء جو ممبر پر تشریف فرما ہے, شخصیات, بزرگان, ماتمی, بانیان مجالس, سالار, انجمنوں کے انجمنیں, شکریہ آپ نے میری عزت افزائی کی. اتنی دیر تک انتظار کیا, میں اس قابل نہیں. ہم عزاداروں کے نوکر ہیں, ہم ماتمیوں کے نوکر ہیں, ہم خادم ہیں عزاداروں اور ماتمیوں کے. پورے وجود کے ساتھ ہم نوکر ہیں مولا حسین کے ماتمیوں کے, جنہوں نے غم حسین کو نور کے ذریعے, عزاداری کے ذریعے نسل در نسل منتقل کیا ہے. عظیم کام اور فضا انجام دیا ہے. اور یہ غم پورے عالم کے رگ و بے میں رچ بس گیا ہے اور بڑھتا جا رہا ہے. یہ رکے گا نہیں, گھٹے گا, یہ بڑھتا رہے گا, بڑھتا رہے گا. اور یہ غم پوری کائنات کو تسخیر کر لے گا, یعنی کشف ہو جائے گا. پوری دنیا دیکھ لے گی کہ یہ غم گھٹے گا نہیں, بڑھے گا نہیں, بڑھتا چلا جائے گا. اور سیلاب کی طرح یزیدیت کو بہا کے لے جاتا جائے گا, خس و خاشاک کی طرح. امید ہے کہ خالق کائنات ہمارے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے, ان کے ماننے والوں کو ان کے حقیقی انتظار سے آگاہ اور آشنا کرے. ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی منتظر بنیں, یہ نہیں اس دنیا سے امام کے ظہور کی راستے ہٹانے والے, رکاوٹیں ہٹانے والے, راستے سے رکاوٹیں ہٹانے والے. اس زمانے کے یزیدوں اور شیطانوں, فرعون زادوں, ابلیس زادوں, یزید زادوں کا تعاقب کرنا وہ بن جائے, تاکہ میرا امام آئے گا. جب امام آئیں گے تو پتہ ہے امام کا نعرہ کیا ہوگا, یا لسارات الحسین, انتقام خون حسین کا پرچم ہے. اور پھر سب سے پہلے جس امام کی رجعت ہوگی نا, وہ مولا حسین آئیں گے. کربلا کے سارے شہید آئیں گے. رجعت ہوگی نا, مولا حسین کی حکومت کریں. کتنا خوبصورت وقت ہوگا جب میرا مولا حسین بھی آ جائے گا, مولا عباس بھی آ جائیں گے, ثانیہ زہرا بھی آ جائے گی, میری شہزادی آ جائے گی, علی اکبر آ جائے گی, شہید قائد آ جائے گی, شہید ڈاکٹر نقوی آ جائیں گے. ہمارے عزادار جو شہید ہو گئے وہ لوٹائیں گے. کتنا خوبصورت منظر ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کے منتظر ہیں. اگر ہم عزادار رہے تو یقیناً ہمیں بھی اگر مر گئے تو اٹھایا جائے گا, انشاءاللہ اٹھایا جائے گا. ہم بھی لوٹیں گے اور اپنے آقا مولا عباس کے پاؤں کی خاک کو اٹھا کر اپنی آنکھوں میں ڈالیں گے, سرما بنائیں گے اپنی آنکھوں کو, تاکہ ہمیں نور بصیرت مل جائے انشاءاللہ. آخر میں آپ سب کا شکریہ, یہاں کی مجلس مسلمین کی جو کابینہ ہے, بھائی نجم بھائی ہیں اور باقی کے رفقا اور ساتھی ہیں, آپ سب جو بزرگ ہیں, بڑے ہیں, چھوٹے, آپ سب کا بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برائے خوشنودی ہے محمد